الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر مومنین اور خدا پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والوں کی دلیلوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں دو اہم دلیلیں پچھلے درس میں اور سبق میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، آپ ناظرین اور سامعین کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اور تیسری دلیل خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر خدا متعدد ہو، دو ہو، ایک سے زیادہ ہو، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، یا خدا کا کوئی شریک ہو، تو حتماً اور یقیناً اس عالم کا، اس کائنات کا نظم درہم برہم ہو جائے گا. لہذا خدا صرف ایک ہے اور دو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دوئیت کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم پر، کائنات پر جو نظم اور نظم و نسق حاکم ہے وہ اس عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگر دو خدا ہو تو ایک فرض یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے کسی کا ارادہ کسی چیز کے ایجاد کرنے پر ہو. یعنی ایک خدا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے ایجاد کرنے پر، تو یہ جو ایک خدا کسی چیز کے ایجاد یا پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ پہلے خدا کے لیے دوسرے خدا کے ارادے کی مخالفت کرنا ممکن ہے، اور اس کو اس ایجاد سے روکنا ممکن ہے. یہ ایک صورت، یہ ایک حالت. اور دوسری حالت یہ ہے کہ جب پہلے خدا کسی چیز کے ایجاد کا ارادہ کرے تو دوسرا خدا اس کے ارادے کو روکنے سے عاجز ہے. اس کے لیے اس خدا کے ارادے کا روکنا ممکن نہیں. تو پہلی صورت جو ہے وہ تین حالتوں اور تین صورتوں سے خالی نہیں ہے. دونوں کسی جسم کے یا کسی مخلوق کے ایجاد کرنے کا ارادہ کریں، یعنی ایک ہی مخلوق کے وجود میں لانے کا ارادہ کریں، اور ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں دونوں کی مرادیں واقع ہو جائیں گی. یہ ایک صورت ہے. دونوں ایک چیز کے ایجاد کا ارادہ کرتا ہے، اور دونوں کی مرادیں جس چیز کے بارے میں جس کی چیز کے ایجاد کے بارے میں انہوں نے ارادہ کیا ہے، دونوں کی مرادیں واقع ہو جائیں گی. یہ عقلاً محال ہے، اس لیے کہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے. ایک ہی وقت میں اور ایک ہی چیز کو دو وجود لانے والے اور دو ارادے کے ذریعے جو ہے ایک مرید ایجاد میں آئیں، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، محال ہے. اس لیے کہ اس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے، اور اجتماع نقیضین کا سبب بنتا ہے،
اور دو نقیض کا آن واحد میں جمع ہونا، ایک چیز میں جمع ہونا، یہ محال ہے۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کی مرادوں میں سے کسی ایک کی بھی مراد واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ارادہ اس کے ارادے کے لیے معنی بن رہا ہے، دوسرے خدا کا ارادہ پہلے خدا کے ارادے کے، خدا نے جو ارادہ کیا ہے اس کی مراد کے واقع ہونے میں معنی بن رہا ہے، اور دوسرے خدا کا ارادہ پہلے خدا کے ارادے کے ذریعے جو مرید واقع ہوگی اس کے لیے معنی بن رہا ہے۔ لہذا دونوں کی مرادوں میں سے کسی ایک کی بھی مراد واقع نہیں ہوگی، یہ بھی محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتفاع نقیضین پیش آتا ہے، دونوں وجود میں نہ آئیں، اور ارتفاع نقیضین بھی منطقی اور فلسفی اور عقلی لحاظ سے دو نقیض کا ایک ہی آن میں دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، نقیض ہیں، دونوں نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ اگر دونوں نہ ہو تو وہ نقیض نہیں ہے، لہذا دونوں کی مراد واقع نہ ہو تو یہ ارتفاع جس کا لازمہ ارتفاع نقیضین ہے، اور ارتفاع نقیضین بھی عقلاً محال ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب دونوں خدا ارادہ کریں، دونوں ارادہ کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے ارادہ ایک کا ارادہ دوسرے کے لیے معنی نہیں ہے، فرض یہ ہے، تو اس صورت میں تیسری حالت یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے صرف ایک کی مراد واقع ہوگی، چونکہ ایک ہی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے، ایک انسان کو، ایک فرد انسان کو وجود میں بخشنا چاہتا ہے، اور دونوں کا ارادہ اسی فرد پر ہے، تو اس صورت میں دونوں کا ارادہ ایک ہی چیز پہ دونوں کا ارادہ ہو، دونوں کی مرادیں جو ہے واقع ہو جائے ناممکن ہے، چونکہ ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں صرف ایک ہی شخص وجود رکھتا ہے، دو نہیں ہے، کرۂ ارض ایک ہی ہے، کائنات ایک ہی ہے، آفتاب ایک ہی ہے، سورج ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ لہذا تیسری حالت اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں ارادہ کریں لیکن صرف ایک کی مراد واقع ہو جائے، دوسرے کی مراد واقع نہ ہو جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ فرضی باطل ہے، اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، کیوں پہلے خدا کا ارادہ مؤثر نہ ہو، صرف دوسرے خدا کا ارادہ مؤثر ہو، یا برعکس کیوں دوسرے خدا کا ارادہ مؤثر نہ ہو، صرف پہلے خدا کا ارادہ مؤثر ہو۔ فرض یہ ہے کہ دونوں خدا ہے، کوئی ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت یا کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، لہذا تیسری صورت میں اگر ایک کی مراد واقع ہو جائے دوسرے کی مراد واقع نہ ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واجب الوجود اور خدا میں سے دو، چونکہ فرض یہ ہے کم از کم دو خدا ہو اور وہ واجب الوجود ہو، اور واجب الوجود اور دو خداؤں میں سے ایک جو ہے وہ ناتوان ہو، یعنی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے جب ایک ارادہ کرے، دوسری صورت یہ تھی جب پہلے خدا ارادہ کرے تو دوسرے خدا کے لیے پہلے خدا کی ارادے کی مخالفت ممکن نہیں ہے، یہ دوسری صورت تھی، یہ صورت بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں خدا میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے، عاجز ہونا لازم آتا ہے، ایک خدا کی ناتوانی اور عاجز ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ارادے کے خلاف کا ارادہ کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ فرض یہ ہے پہلے خدا نے ارادہ کیا، دوسرے خدا کا ارادہ
کسی چیز کے وجود میں لانے کا دوسرے خدا کا ارادہ پہلے خدا کے ارادے کے لیے معنی نہیں بن سکتا۔ فرض یہ ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ دوسرے خدا جو ہے پہلے خدا کی نسبت وہ عاجز اور ناتواں ہے، لیکن یہ دونوں صورت صحیح نہیں ہے۔ ہم نے فرض کر لیا دوسری صورت میں ایک خدا کی مراد واقع ہو گئی، دوسرے خدا کا ارادہ بیکار، اصلاً وہ اس پہلے خدا کے ارادے کے لیے معنی نہیں بن سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے واجب الوجود اور دوسرا خدا عاجز اور ناتوان بن جائے گا، اور واجب الوجود کے لیے اس ناتوانی معنی نہیں رکھتا، اور ایک عاجز ہو ناتوان ہو دوسرے کے مقابلے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں بھی جو ہے ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، کیوں دوسرا خدا عاجز ہو اور ناتوان ہو اپنے ارادے کے نفاذ میں پہلے خدا کے ارادے کے مقابلے میں، کیوں پہلے خدا عاجز نہ ہو دوسرے کے مقابلے میں، یا برعکس کیوں ایک دوسرے کے ارادے کے مقابلے میں دونوں عاجز ہو۔ فرض یہ ہے کہ دونوں خدا ہے، جب دونوں خدا ہے دونوں واجب الوجود ہے، ہر لحاظ سے دونوں ایک جیسا ہے کہ مراد واقع ہو جائے اور دوسرا ناتوان اور ضعیف بن جائے، نامعقول ہے۔ اس لیے کہ یہ ترجیح ہے بلا مرجح ہے، لہذا ان مطالب کی روشنی میں کائنات کا پیدا کرنے والا دو نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا پیدا کرنے والا خدا صرف ایک ہے، اور خدا کا کوئی شریک اور مددگار ہو یہ عقلاً محال ہے۔ ایک اور بیان میں اس دلیل کو علماء نے بیان کیا، البتہ یہ علماء کے ادلوں کا مجموع اور خلاصہ تھا جو بہت ہی پیچیدہ اور مشکل دلیل ہے، اور دوسرا بیان اس پہلے دلیل کا یہ ہے کہ اگر دو یا اس سے زیادہ خدا ہو تو اس کے لیے بھی چند حالت ممکن ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ دونوں خدا نے کائنات کو اور کائنات کے مخلوقات کو مستقل طور پر الگ الگ اور علیحدہ وجود میں لائے۔ یہ ایک فرض ہے۔ آسمان کو پہلے خدا اپنے ارادے سے آسمان کو وجود میں لائے، اور دوسرے خدا اپنے ارادے سے اسی آسمان کو دوبارہ وجود میں لائے۔ پہلے خدا زمین کو پیدا کریں اپنے ارادے سے، اپنے علم و حکمت سے، دوسرے خدا بھی اسی زمین کو اس کے بعد دوبارہ اسی کو پیدا کریں اور وجود بخشے، اور اسی طرح تمام مخلوقات کے ساتھ یہ سلسلہ پیش آئے۔ ہر چیز کو جو ہے دونوں خداؤں نے مستقل طور پر اور علیحدہ طور پر وجود عطا کریں اور خلق کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی دونوں خدا مستقل طور پر آسمان کو خلق کریں، مستقل طور پر علیحدہ اسی زمین کو بھی خلق کریں، مخلوقات کو بھی خلق کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کائنات کا ذرہ دو دفعہ خلق ہوئی ہے، دو دفعہ خلق ہوئی ہے کائنات کا ذرہ، اور اس صورت کا باطل ہونا واضح ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں ایک فرد سے زیادہ نہیں ہے۔ آسمان ایک ہے، زمین ایک ہے، سورج ایک ہے، آفتاب ایک ہے۔ انسان کو دیکھیں، فرد انسان کو دیکھیں، ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، لہذا یہ فرض باطل ہے۔ اور یہ ایک نقطہ، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کائنات کے موجودات کو ہم دیکھتے ہیں تو کائنات میں ہر موجود کا ایک ہی فرد ہے، حتیٰ انسان کا۔ حیدری نام کا انسان صرف ایک ہے، جو محمود حیدری جس کا نام ہو یا کسی اور نام سے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، لہذا دو معنی نہیں رکھتا۔ ہم ظاہراً عملاً دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ آسمان صرف ایک ہے، زمین صرف ایک ہے، پھر دوئیت
دو مخلوق خارج میں موجود نہیں ہے، لہذا دونوں علیحدہ علیحدہ اور مستقل طور پر ایک چیز کو وجود عطا کرے، یہ نامعقول ہے، غیر معقول ہے۔ اس کے علاوہ ایک خدا نے کسی چیز کو پیدا کیا، خلق کیا، مثلا پہلے خدا نے آسمان کو خلق کیا، پھر اس کے بعد دوسرا خدا اسی آسمان کو دوبارہ خلق کرے، یہ تحصیل حاصل ہے۔ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، اس کا دوبارہ وجود میں لانا معنی نہیں رکھتا، یہ بھی عقلاً نامعقول ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز وجود رکھتا ہو پھر سے وجود حاصل کرے، اصلاً یہ غیر معقول ہے، معنی نہیں رکھتا۔ آسمان پہلے وجود میں آیا تھا، پہلے خدا نے آسمان کو وجود بخشا تھا، دوسرے خدا نے آ کر دوبارہ اسی آسمان کو وجود بخشا ہے یا وجود عطا کرے، نامعقول ہے، تحصیل حاصل ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ خدائے موجود ہوں تو دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں خدا نے مل کر ایک مخلوق کو ایک دوسرے کی مدد سے، دونوں خدائیں ایک دوسرے کی مدد سے موجودات کو خلق کرے، یا دونوں خداؤں نے مل کر موجودات کو خلق کیا ہے، یہ فرض کرے ایک دوسرے کی مدد سے، اور ہر موجود دو خدا کی مخلوق ہو۔ آسمان کے دو خدا خالق ہیں، زمین کا دو خالق ہو، انسان کا دو خالق ہو، دشت و بیابان کا دو خالق، ہر موجودات دو خدا کی مخلوق ہو، یہ دوسری حالت ہے، یہ بھی غیر معقول ہے اور باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لازمہ اور معنی یہ ہے کہ دونوں خدا جو واجب الوجود ہے، دونوں خدا ہے، فرض یہ ہے دونوں خدا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ دونوں خدا ایک دوسرے کی طرف محتاج تھے، اگر محتاج نہیں تھے تو مل کر بنانا، مل کر خلق کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور ایک دوسرے کے محتاج تھے، اور موجودات کو خلق کرنے سے بطور مستقل تنہا موجودات کو خلق کرنے سے وہ خدا عاجز تھے۔ خدا کے صفات سلبیہ اور جمالیہ میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ خدا عاجز اور محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے یا نہ کرنے، ہر چیز کے خلق کرنے یا نہ کرنے پر قادر ہے، اور کسی اور موجود کی طرف اور کسی اور شے کی طرف محتاج نہیں۔ یہ دوسری حالت۔ تیسری حالت، اگر خدا ایک سے زیادہ ہو تو تیسری صورت یہ ہے، اور تیسری حالت یہ ہے کہ دنیا کے آدھے حصے کو ایک خدا نے، دوسرے حصے کو دوسرے خدا نے خلق کیا ہو۔ اسی طرح سورج کے ایک حصے کو ایک خدا نے، دوسرے حصے کو دوسرے خدا نے، زمین کے ایک حصے کو ایک خدا نے، دوسرے حصے کو دوسرے خدا نے، یا فرض کرے زمین کو ایک خدا نے، آسمان کو دوسرے خدا نے، کائنات کے ایک حصے کو ایک خدا نے خلق کیا ہو، دوسرے حصے کو دوسرے خدا نے خلق کیا ہو۔ یہ تیسری حالت ہے، ان تین صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا مستقل طور پر خلق کریں، دو دفعہ خلق کریں، یا دونوں مل کر خلق کریں، یہاں پہ محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ تقسیم کریں آپس میں، کائنات کے آدھے حصے کو ایک خدا خلق کرے، آدھے حصے کو دوسرے خدا خلق کرے۔ یہ احتمال بھی باطل ہے، اس لیے کہ فلسفے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، دو علت تامہ یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایک معلول اور ایک موجود کی دو علت تامہ ہو، اور ایک معلول میں دو علت تامہ اثر گزاری کریں، یہ عقلاً محال ہے،
یہ فلسفے میں یہ ثابت ہو چکی ہے کہ دو علت تامہ ایک معلول میں مؤثر ہو، دونوں علت تامہ ہو، واجب الوجود ہو، اور دونوں کا اثر ایک ہی معلول پر ہو، یہ نامعقول ہے۔ پس اللہ تعالیٰ صرف اور خدا صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس خالق نے کسی کی مدد سے اس کائنات کو اور موجودات کو خلق کیا ہے۔ لہذا خدا واحد ہے، خدا یکتا ہے، خدا اکیلا ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریک کی صورت میں اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، تحصیل حاصل لازم آتا ہے، ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے۔ ایک معلول کے لیے دو علت، ایک معلول میں دو علت تامہ اثر کرے، یہ لازم آتا ہے۔ یہ سب منطقی اور فلسفی رو سے جو ہے وہ غیر معقول ہے، جو اپنی جگہ پر ثابت ہوئی ہے۔ انسان کی فطرت کی گواہی ہے۔ جس طرح اس کائنات کے خالق پر، اس کائنات کے ایک خالق کے وجود پر، یعنی اصل وجود پر عقیدہ اور ایمان فطری ہے، اسی طرح اس خالق کی یکتائی بھی فطری ہے۔ خدا کی وحدانیت بھی ایک فطری امر ہے۔ انسان کی فطرت اگر پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، آلودہ نہ ہوا ہو، غبار آلود نہ ہوا ہو، تو انسان کی طبیعت، سرشت، فطرت اور ضمیر اس بات کو درک کرتی ہے جس طرح کائنات کا ایک خالق ضرور ہے، اسی طرح وہ یہ بھی درک کرتی ہے انسان کی فطرت اور طبیعت اور ضمیر کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ اور مشکلات اور مصیبتوں میں اور گرفتاریوں میں غیر اختیاری طور پر انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خداوند متعال سے اپنی حاجت روائی کے لیے مدد اور نجات کی درخواست کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اسی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے، جب انسان کو کوئی رنج اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے، ثم اذا خولہ نعمتا نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر جب خداوند متعال اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے اور مصیبت سے نجات دیتا ہے تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جس بات کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، نہ صرف خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے بلکہ بالاتر وجعل للہ اندادا، اور خدا کے لیے مثل، عدیل، بدیل اور شریک قرار دیتا ہے۔ اور خدا کی وحدانیت اور یکتائی کے فطری ہونے پر متواتر احادیث بھی، متعدد احادیث بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرزند رسول، سألت ابا عبداللہ، میں نے حضرت جعفر صادق سے سوال کیا، فرزند رسول سے سوال کیا، عن قول اللہ عز وجل فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ خدا قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو فطرت پر خلق کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو قال صادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا فطرہم جمیعا علی التوحید، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا سے مراد یہ ہے کہ فطرہم
جمیعاً علی التوحید، خداوند متعال نے تمام انسانوں کو فطرت توحیدی پر پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا حوالہ دے کر نقل کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی تفسیر میں جب سید السجاد سے سوال ہوا فرزند رسول فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کا کیا معنی ہے، تو اس وقت حضرت زین العابدین سید الساجد علیہ السلام نے فرمایا قال هو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین الہ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی امیر المؤمنین، تینوں کلمات کے مجموعے کا نام ہے التوحید۔ لہذا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سے مراد فطرت توحیدی ہے، یعنی خداوند متعال نے انسان کو فطرت توحیدی پر خلق کیا ہے، انسان کو موحد پیدا کیا ہے۔ چنانچہ رسول گرامی اسلام کی وہ مشہور حدیث جو آپ بارہا سن چکے ہیں، جو شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کفار کے گھر میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ مشرکین کے گھر میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ حیوان پرستوں کے گھر میں پیدا ہو جائے، جس گھرانے میں بھی وہ دنیا میں آئے، جب دنیا میں آتا ہے تو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے وہ دنیا میں فطرت سلیم اور فطرت توحیدی پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت توحیدی لے کر دنیا میں آتا ہے، لیکن حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحیدی پر پیدا ہوتا ہے، حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، مگر یہ کہ ان کے ماں باپ، ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی، ان کے خاندان اس کو یہودی، عیسائی، آتش پرست، بت پرست اور وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ لہذا خداوند متعال کی توحید پر چوتھی دلیل خود انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کی آواز کو سنے، اس کی فطرت سلیم ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، اس کی طبیعت صاف ستھرا ہو، اور انسان اس صاف ستھرے طبیعت اور فطرت کی آواز کو سنے تو بے اختیار کہے میرا خالق اور پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ میرا خالق اور پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، وہ عالم بھی ہے، دانا بھی ہے، توانا بھی ہے، قادر بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور اس کا کوئی عدیل نہیں ہے، اور اس کا کوئی بدیل نہیں ہے۔ انسان کی فطرت یہ آواز دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی
اسی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، فطرت کی آواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حبیب اگر آپ ان منکرین خدا سے معلوم کریں گے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، مشرکین سے اگر آپ پوچھیں گے، مشرکین سے اگر آپ سوال کریں گے، من خلق السماوات والارض، اور پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے خلق کیا ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وسخر الشمس والقمر، چاند سورج کو کس نے مسخر کیا ہے، تو بے اختیار کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، خدا نے ہم کو خلق کیا ہے، خدا نے آسمان کو خلق کیا ہے، خدا نے زمین کو خلق کیا ہے، خدا نے آفتاب و ماہتاب و کہکشان اور سورج چاند ستاروں کو خلق کیا ہے، اور خدا ہی نے مجھے خلق کیا ہے، بے اختیار وہ کہے گا۔ لیکن پھر جب ایسا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، تو پھر فرماتے ہیں فَعَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب یہ تیری فطرت کی آواز ہے، جب یہ تیری فطرت کی آواز ہو توحید، تو فَعَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو؟ عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو، فکر سے کام لو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دوسری آیت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو ضرور کہیں گے اسی عزیز، علیم اور دانا خدا نے پیدا کیا ہے۔ چونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اور خدا کی وحدانیت پر چوتھی دلیل انسان کی اپنی فطرت، طبیعت، سرشت اور ضمیر ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔